رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت نال پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد ظفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی مبالغ الاحترام لائق صد احترام و تقریم جناب محترم میاں محمد لیاقت صاحب، میاں محمد سلامت صاحب اور برادرم بھائی محمد نیامت صاحب، بھائی محمد عمر صاحب اور اس پنڈ کے جتنے حضور کے غلام ہیں، دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، بالخصوص کوٹھے پنڈ سے تشریف لانے والے حضور کے غلامان عاشق رسول، فرید پور سے قبلہ قاری شہزاد صاحب تشریف لائے، ڈیوری گجرا سے قبلہ قاری محمد رفیق مدنی صاحب تشریف لائے، گوس پور سے بھی حضور کے غلام تشریف لائے۔ اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جی میں تسی حضرات بیٹھے ہو، اگر تھوڑی تصویر کھینچ کے جناب واٹس ایپ سے چاہ رہی ہے نا یا فیس بک تو لوگوں نے کہنا کہ پٹھے وڈھن آئے نے، او اللہ آلے ہو پٹھے وڈھنی نبی دے میلاد واسطے آئے ہو گے، تشریف لائے ہو ماشاءاللہ۔ نہیں یہ آ جان گے، آؤ بسم اللہ ماشاءاللہ، آؤ نا آؤ بسم اللہ۔ سارے کٹھے ہو جاؤ، جھرمٹ بنا کے آگے آگے بسم اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عزت آپ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی بالکل مختصر گفتگو، میں تھوڑی مصروفیات میں بھی سمجھنا، میں تھوڑی تھکاوٹ کا بھی مجھے احساس ہے تے میں اپنی مصروفیات کا بھی پورا احساس ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی دیر محبت نال میں رل مل کے اپنا ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ذکر مصطفیٰ کرنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں اس چیز کا بھی الحمدللہ میں پورا احساس ہے کہ کوٹھے پہ جاؤ نا اتنے جن بندے ہوتے ہیں سارے الحمدللہ جاگ کے ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، سارے جاگ کے ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں۔ میں تھوڑی محبت تو بھی قربان جاواں، تسی بھی الحمدللہ جاگ کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی اللہ کریم نے قرآن مجید میں اندر ارشاد گرامی فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام دی آمد مبارکہ اجے نہیں ہوئی سی، کفار مکہ اور مدینہ شریف کے اندر رہنے والے یہود و نصارہ حضرات نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے اگر دشمن دے مقابلے جنگ کرنا تو جناب والا جنگ دے وچ نبی علیہ السلام دے نام نامی اس میں گرامی کو محبت اور حضور دے نام کو مدد اور طلب کرنا اللہ رب العالمین حضور دے نام کا صدقہ کافروں کو بھی کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ حضرات گرامی وہ یہودی تھے، کافر تھے، منافق تھے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تورات کے اندر میرے نبی کا نام پڑھا تھا، حضور کا نام کا وسیلہ لے کے دشمن کے مقابلے میں جنگ میں جاتے تھے، اللہ کافروں کو فتح عطا فرماتا تھا۔
اللہ رب العالمین اگر نام محمد دی برکت دے نال کافراں نو اگر فتح عطا فرما سکے اسی کافر نہیں اسی مصطفی کریم نے سچے پکے غلام بیٹھے حضرات گرامی حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نامی اس نے گرامی زمین دے محمد آسمان دے احمد زمین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان دے محمد کیسے کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار تعریف کی جائے تعریف کرتے کرتے نسل ختم ہو جائے قیامت آ جائے محمد کی تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اور میں کتاب میں پڑھا کہ قال اہل اللغت حضرات ائمہ اکرام اپنے کتابوں میں لکھ دینے کہ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دی شان اور نبی علیہ السلام دی ذات گرامی محمد ایکنوں کے اندر وہ فرماتے ہیں کل جامعین بے صفات الخیر یسمى محمد فرمایا ساتوں زمینوں نیچے سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر تک رب کائنات نے جس کائنات کے اندر جتنی خوبیاں بنائی ہے ساری خوبیاں اگر اکٹھی کی جائیں اگر وہ ساری جمع کی جائے تو محمد بنتے ہیں اگر کائنات سے سارے خوبیاں اکٹھا کرو تو کون بنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی اللہ نے توانو سانو نبی لجپال عطا فرمائے نبی لجپال عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے تھوڑا ایک قدم ہو رکھ ہو نا بادشاہ اس طرح مزہ نہیں آتا جھرمٹ بنا کے گول دس سے صورت رکھ بیٹھے کرو اے نبی دے میلاد دی محفل ایک قدم ہو رکھ تشریف لے تاکہ مینوں بھی چند منٹ تے حاضری دے وچ چس آئے تھانوں بھی لطف آئے جناب حضرات گرامی توجہ آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر سی 7 تو 8 سال کن عمر سی 7 تو 8 سال میری عمر مدینہ شریف دے رہائشی آپ فرماتے ہیں کہ یہودیاں دے محلہ دے اندر ایک یہودیاں دی محفل تھی کنہ دی محفل یہودیاں دی محفل فرماتے ہیں کیسی کیونکہ چھوٹی عمر ہے بچے سن فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل اندر چلا گیا اچانک ایک یہودی آیا ایک پڑھا لکھا بندہ سی کون سی پڑھا لکھا بندہ انہیں آگے جناب شور مچاتا انہیں اعلان کیا انہیں کہا لوگوں کیا تھانوں نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا تمہیں نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا انہیں کہا کی ہوئے گا انہیں کہا جناب مرنے کے بعد زندگی مرنے کے بعد زندگی جناب اس بعد جنت دوزخ حشر نشر حساب کتاب جناب والا سارے اعمال دی سزا جزا یہ سارے معاملات مرن کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد رب کائنات سارے معاملات کا فرمانے نے جنہیں بھی چبل بیٹھے سن نا یہودی انہیں کہا جا کام کر اپنا سمجھے گئی انہیں چبلہ نے کی کیا چبل کا کام انہیں چبل مارنا یہودی نے کی کیا انہیں کہا جا گلاں تھوڑے گلاں کتنا کر ہر ٹائم تیرے جناب زبان مارن کا پتہ ہے انہیں کہا زبان نہیں جو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ سچ ہونے انہیں کہا کوئی دلیل انہیں آگے پیچھے مجمع دے وچ کیا ایک بچہ بیٹھا سی 7 تو 8 سال دا جس کا نام سلمہ بن قیس ہے اس یہودی نے کیا کہ جناب اگر اس بچے دی زندگی رب کائنات نے اگر زندگی کے اندر برکت عطا فرمائی اس بچے نے اس نبی کے آخری زمان میں صحابی بننا ہے اس بچے نے اس نبی آخری زمان کا صحابی بننا ہے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے نبی کا دیوانہ بھی ہوگا اور نبی کا کلمہ بھی پڑھے گا اور نبی کا صحابی بھی بنے گا انہیں کیا دلیل کی ہے انہیں کیا دلیل کی دا اس بچے کو پوچھ لو کچھ دن صبر کر لو انہیں نبی کا دیدار بھی کرنا ہے نبی کا صحابی بھی بنے اور جناب سارے یہودی انہیں کہا ٹھیک ہے جناب دیکھ لینے تیری گل دا حساب کتاب لا لینے کچھ دن گزرے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ شریف کے اندر اعلان نبوت فرما دیا مکہ کے اندر اعلان نبوت فرما دیا جب اعلان نبوت فرمایا مکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کی جو خبر تھی وہ مدینہ کے اندر ایسے پھیلی جیسے جنگل کو آگ لگتی ہے مدینہ شریف والے ساروں کو پتہ چل گیا نبی علیہ السلام نے 10 سال مکہ کے اندر گزارے اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کے اندر آئے
جب مدینہ شریف کے اندر آئے حضرت سلمہ بن قیس جن کی 7 سے 8 سال کی عمر ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ ماہی آ گئے اور میں نے سنا کہ 14ویں کا چاند گھاٹوں سے نکل کر اور مدینہ کے حدود کے اندر تشریف لا چکے ہیں، سلمہ بن قیس کہتے ہیں میں دوڑ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ بڑی مدت سے انتظار کر رہے ہیں، بڑی مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کیا وجہ ہے، کس نے آپ کو بتایا تھا؟ یا رسول اللہ یہودیوں نے بتایا تھا۔ کیا؟ یہودیوں نے اعلان کیا تھا نبی آنے والا ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہودی کہتے تھے آیا آیا، بولو بولو جی، آیا آیا دین آیا، اور آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، یہ نعرہ ہمارا ہے، ہم کہیں گے آیا آیا، اب نکل جائے۔ حضرت گرامی نبی علیہ السلام کا صحابہ نے کلمہ پڑھ لیا، مدینہ شریف کے جتنے بھی حضرات انصار صحابہ تھے کلمہ پڑھا۔ وہ یہودی جس نے سب سے پہلے مدینے والوں کو خبر دی تھی وہ جناب والا حاسد ہو گیا، اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ سلمہ بن قیس فرماتے میری 7 سے 8 سال کی عمر ہے، میں اس کے گھر گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گیا، میں نے اس کو کہا ظالم جس نبی کا تو نے ہمیں پتہ بتایا تھا، اللہ نے ہمیں تو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اور ظالم ابھی تک تو گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میرے نصیب کے اندر نہیں ہے، میرے نصیب کے اندر ہے۔ حضرات گرامی وہ حسد کی وجہ سے وہ کہتا ہے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے، رب کائنات نے آخری نبی بنو اسماعیل کے اندر عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی آقا کریم علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ اکرام دا پاک جھرمٹ، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا جس بندے نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اسی کو دیکھ لے۔ ابھی ایک بندہ آئے گا اور جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسی کو دیکھ لے۔ بھی ہم بیٹھے ہیں نا بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہم بیٹھے ہیں، میں اعلان کروں کہ جناب فلاں سا ایک بندہ آنے لے تو جناب جنہیں جنتی نو دیکھنا ہو انہوں دیکھ لو، ہر بندے دل کے اندر شوق تجسس اور فکر کہ جناب پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہے کہ جنہ مولوی صاحب نو پتہ ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، تھوڑی دیر گزری کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، جب وہ آئے تو ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ کے اندر جوتا مبارک تھا ان کا اپنا، ان کا ہوں اسی محفل جانے تھے اپنی جوتی پا کے آنے تھے واپس جانے تھے ہو رہا دی بھائی میں ہوندا کہ نہیں، آئے تھے اپنی گئے تھے ہو رہا دی، کسے پوچھا کتنے گئے تھے جناب محفل میلاد مصطفیٰ۔ ہاں جی اللہ کریم سانو خیر عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جنتی کو جس نے دیکھنا ہو وہ ایک بندہ آئے گا جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری حضور کے صحابی آئے تو ان کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور ہاتھ کے اندر جوتا تھا، معلوم ہوا یہ جوتے چور اس دور کے اندر بھی تھے اور نبی کے صحابہ نے جوتوں کو سنبھال کے رکھا ہے کہ جب بھی جوتے اٹھاتے ہیں اپنے اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی نبی کے صحابہ کی سنت ہے کہ جو نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں وضو کر کے نماز ہی پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز ہی پڑھتے ہیں۔ اب وہ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرات جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ کہ مقدران صحابہ حضور سے سارے صحابہ جنتی، سرکار دے سارے صحابہ جنتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے امام محمد میں نے تیرے سارے صحابہ کے ساتھ وعدہ حسنہ کر دیا ہے، اور امام فرماتے ہیں وعدہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے سارے صحابہ کو جنت عطا فرمایا۔ حضرات گرامی اب وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے صحابی چلے گئے، دوسرے دن مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ ایک بندہ ابھی آئے گا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ تھوڑی دیر گزری وہ کالا والا صحابی آ گئے، وہ وضو دی حالت ہاتھ مبارک اندر جوتے تے جناب والا آ کے بیٹھ گئے، آقا کریم السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر تھوڑی دیر گزری گفتگو شریعت کا سلسلہ نبی علیہ السلام دے فیوز و برکات حاصل کیتے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ایک جنتی کالا آئے گا،
ایک جنتی کل بھی آئے گا. محفل لگی ہوئی ہے تیسرے دن. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک بندہ آنے والا ہے, ایک بندہ آنے والا ہے, اور جس نے سر سے لے کر پاؤں تک جنتی دیکھنا ہو نا وہ اسی آنے والے بندے کو دیکھ لے. اور میں تھوڑے کو پوچھنا جانا کوئی ٹیلی فون سسٹم تو نہیں سی نا کہ جناب وہ کال کر کے آئے جناب میں آن لگا تو تسی اعلان فرماؤ جنتی ہے جی, یہ سسٹم تو نہیں سی نا جی. نبی علیہ السلام کو پتہ ہے غلاموں کا کون جنتی ہے کون دوستی ہے. آج مولوی کہتے ہیں نبی کو کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کو نہیں ہوگا پتا, اس کو پتا نہیں ہوگا. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا تو وہ کل کی بات کرتا ہے. میرا نبی قیامت کے بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے, میرا نبی قیامت کے بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو تیسرا دن ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنتی آنے والا ہے, جنتی آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری جنتی آ گئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا جنتی دیکھنا ہو میرے اس غلام کو دیکھ لو. صحابہ کہتے ہیں کمال کی بات ہے یار, کل بھی پرسوں بھی یہی جنتی, کل بھی جنتی, آج بھی جنتی, تینوں دن متواتر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یعنی کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے, کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے. دیوری والوں حضور کے غلاموں اگر میں آپ کو بتاؤں نا وہی عمل اگر آج ہم کر لیں اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا. اور جو وہ عمل کرتے تھے جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن متواتر کہ یہ جنتی ہے, اگر سچے دل سے توبہ کر کے جناب آپ اگر دل کو تھام کے بیٹھے عمل کر لیں وہ عمل آج بھی موجود ہے اور جنت کے آخر آج بھی موجود ہے. حضرات گرامی کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے وہ فرماتے ہیں کہ جب تیسرے دن جنت کا ٹکٹ لے کے وہ جانے لگا میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کتنے جناب, انہیں کیا کر چلا, انہیں کیا مینو نال لے چلو, مینو وے نال لے چلو. تے نبی دے صحابہ سن, انہاں دا پیار, انہاں دا رشتہ داری, وفاداری, ہمدردی اتنی کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وہ ہمارے بینہم, فرمایا نبی کے صحابہ آپس میں اتنا پیار رکھتے تھے جس طرح چینی دودھ میں مل جائے تو جدا نہیں ہو سکتی. نبی کے صحابہ ایک دوسرے پر مر مٹنے کے لیے تیار, نبی کے صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مر مٹنے کے لیے تیار تھے. ان کا کوئی آپس میں شکر رنجی کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھا, جو بھی تھا پیار ہی تھا. کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. اب نبی کے صحابی تھے وہ کہتے ہیں جی آئیں 7 بسم اللہ جناب چلو سارے نال جرا دال ساگ ہوئے گا کٹھے کھاواں گے, اور چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں 3 دن 3 راتیں مسلسل اس صحابی کے گھر رہا, 3 دن 3 راتیں مسلسل ان کے گھر رہا. فرماتے ہیں میں دن کے اجالوں کے اندر جو نیک کام کرتے تھے ان کو بھی دیکھتا تھا, رات کی تاریکیوں کے اندر جو چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے میں اس عبادت کو بھی دیکھتا تھا. لیکن کمال کی بات ہے جو کام ہم کرتے تھے وہی کام وہ کرتا تھا. ہم بھی نمازیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھتا, ہم بھی بیماروں کی عادت کرتے وہ بھی بیماروں کی عادت کرتا, ہم بھی جنازوں کے اندر شریک ہوتے وہ بھی جنازوں کے اندر شریک ہوتا, ہم بھی ہمسایوں کا خیال کرتے وہ بھی ہمسایوں کا خیال کرتا. جو ہم کرتے تھے وہ وہی کرتا تھا, کوئی نیا کام نہیں کرتا تھا, کوئی نیا کام. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کمال کی بات ہے نیا نما کام دے ہے کوئی نہیں, لیکن اسی جناب میں رہ گئے تو 3 دن متواتر جنت دیکھنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کی بات فرماتے ہیں یار اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا جناب رہو تے تھوڑا کار چلے جاؤ تے رستے. ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے نا تو آتے آتے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے پوچھا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی, نبی علیہ السلام نے 3 دن متواتر ہمیں فرمایا تھا ایک بندہ بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا,
پھر فرمایا دوسرے دن بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، تیسرے دن فرمایا وہ بندہ آئے گا جو آنے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے، تو کرتا ہے تو جنتی بن گیا ہے۔ اس نے کہا جناب میں کوئی کام کرتا جو بھی کرتا ہوں وہ 3 دنوں کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی عمل تو ہوئے گا نا۔ انہوں نے کہا کوئی عمل بھی نہیں، بس ایک عمل ہے، جس ٹائم میں راتی سونا اس ٹائم میں اپنے دل میں ہر مسلمان کے بارے بالکل پاک صاف کر کے ہر قسم کے کینہ کے حسد سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ جب کوئی میں پاک کرتا ہوں اللہ نے واسطے کے ساتھ دیتے ہیں۔ رات کو جب سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، دل کو آج اگر دل کو آج ہم اگر صاف کر لیں جنت نہیں ملے گی، بولو۔ لیکن ہون پرا دا دشمن، بیٹا اپنے ابے دا دشمن، تی ماں دی دشمن، رشتہ دار سارے سلوک تو تنگ، ہمسائے سارے رویے تو تنگ۔ جناب وجہ کی ہے اے جناب آج ہے کہ مصطفیٰ انہیں جناب کل ملاد جناب محفل کرائیے، آج جناب والا انہیں جناب بجلی کنیکشن ختم کر دیجئے۔ اے جناب غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اے جناب نعرے بھی مار دے، اے دودھ دے پانی بھی ملا دے، اے نعرے بھی مار دے، اے چورے بھی کر دے، اے جھوٹ تے غیبت تے کینہ تے حسد ہر قسم کا گناہ بھی کرتا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ میں کہ جناب تو تیرا عاشق رسول ہے، بولو۔ اگر زبان سے نعرے مصطفیٰ کے مارنے ہیں تو کردار بھی نبی جیسا ہونا چاہیے، کردار بھی نبی جیسا ہونا چاہیے، نبی کے غلاموں جیسا ہونا چاہیے۔ ایک کیا جناب والا دودھ دے وچ پانی بھی ملا لیا تے زبان تو نعرے مصطفیٰ بھی پٹھے اپنے پاسوں کترن گئے تے کچھ اپنے پاسوں تے کچھ ہم سائیں دے پاسوں تے پانڈ بان کے تے جناب اے جناب ہون پاؤ پٹھے نو اپنا ڈنگراں نو پاؤ تے جناب والا اس دودھ دے اندر برکت کی ہونی ہے۔ پھر کہ جناب ہون ڈنگر دودھ نہیں دیندے تے میں کہ جناب حلال دے پٹھے پاؤ نا، بولو۔ اے میں اپنی کیتی اپنی بیتی تھانوں سنان لگا۔ اے کوٹھے پنڈ بھی جڑے دوست آئے نے میں اتھے بھی سنائی سی، میں ایک جگہ تو دودھ لیندا سا، اے بڑی قابل غور بات ہے۔ میں ہر جگہ دے اس واسطے سنا نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جی ایک جگہ تو اسی خود دودھ لیندے سی تے سانوں نا کچھ دنوں بعد محسوس ہویا ہے کہ ہن کچھ ملاوٹ ہوندی پئی ہے، ہن کچھ دودھ تے کچھ پانی۔ تے میں انہوں نے کال کی تھی، فون کیا، میں کہا جناب ہن کچھ محسوس ہو رہا ہے، کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ انہیں کیا کر صاحب سارے کو قسم چکوا لو، سارے کو قسم چکوا لو اسی دودھ چون تو بعد کبھی پانی نہیں پی پاتا، دودھ چون تو بعد پانی کبھی بھی نہیں پاتا۔ میں کہ پہلے ہی انتظام کر لیندے ہوگے۔ یہ تو ہم ہیں نا مسلمان، یہ تو ہم نبی کے غلام ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر ہمارا کردار نبی کے صحابہ جیسا ہوتا، اگر ہمارا کردار حسن و حسین جیسا ہوتا، ہم مر بھی جاتے لیکن ہمارا نام نہ بدلنے دیتا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، جس نام کا نعرہ لگا کے ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، اس مولا علی کا کردار بھی پڑھا ہے ہم نے، اور اس مولا علی کے بچوں کی تربیت بھی کبھی پڑھی ہے ہم نے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ہم نے کبھی دیکھی ہے۔ امام حسن امام حسین مولا علی کے دونوں شہزادے اور جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے دونوں بھائیوں کے اندر آپس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر۔ امام حسن پاک بڑے تھے، حسین پاک چھوٹے تھے عمر میں۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کو امام حسین چھوٹے بھائی نے خط لکھا کہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے، زمانہ تماشا دیکھے گا، زمانہ تماشا دیکھے گا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار آپس میں لڑ پڑے ہیں، امتیوں کو کیسے جنت میں لے جائیں گے؟ جی کیوں نہ ہو کہ ہم صلح کر لیں۔ آگے سے جواب آیا اچھی بات ہے، صلح کرنا نبی کی سنت ہے۔ امام حسین پاک نے پھر خط لکھا
فرمایا کہ تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ بڑے ہو، آپ میرے پاس چل کے آئیں تاکہ آپ آ کے صلح کریں، آپ آ کے صلح کریں۔ امام حسن پاک نے باپ سے خط جواب لکھا، انہیں کہ میں بڑا تو چھوٹا ہے، چھوٹے کا کام میں آنا، چھوٹے کا کام میں توڑ کے آنا تے معافی مانگنا، تو آ کے میرے کو معافی مانگ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے سر دے مولا علی کی پگ گئی، میرے سر پہ مولا علی کی دستار ہے، فرمایا میں بڑا ہوں اور میں نے سیدہ زہرا کا دودھ پہلے پیا ہے، تو نے بعد میں پیا ہے، میں پہلا جنتی نوجوان ہوں گا، پہلا سردار ہوں، تو دوسرا سردار ہے، تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، تیرا کام ہے پہلے چل کے آ، تیرا کام ہے چل کے تو آ، تو چھوٹا ہے نا۔ امام حسین پاک نے کمال جواب لکھا، انہیں باپ سے رکھا لکھا تے اپنے قاصد نو دیتا، نوکر نو فرمایا جا میرے بڑے پرا نو فرا کیا کہ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا کہ اپنے نانا محترم نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک فرمان ہے کہ جڑا بندہ صلح دے اندر پہل کرے، صلح دے اندر پہل کرے، اگر دو بندے دی آپس میں لڑائی ہے نا جی، اگر پاویں پیو پتران دی لڑائی کوئی نہیں، جے دو بندے دی آپس میں لڑائی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صلح دے اندر پہل کرے اللہ رب العالمین انہیں جنت بھی پہلے عطا فرمائے گا، انہیں جنت بھی پہلے عطا فرمائے گا۔ امام حسین پاک نے خط لکھا، فرمایا میں چھوٹا ہوں تم بڑے ہو، نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ جناب تم بڑے ہو، تم میرے پاس چل کے آؤ، صلح کے اندر پہل کرو، تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں، جو صلح میں پہل کرتا ہے جنت میں وہی جائے گا، اگر پہل میں نے کی تو جنت میں میں پہلے جاؤں گا، میں نہیں چاہتا چھوٹا ہو کے پہلے جنت میں جاؤں، بڑے تم ہو پہلے آؤ صلح کرو تاکہ جنت میں پہلے تم چلے جاؤ۔ جی ان کی سوچ دیکھیں، ان کی نظریہ دیکھیں، ان کی مبارک فکر دیکھیں، جنہوں نے سیدہ زہرا کا دودھ پیا ہو نا ان کی تربیت ایسے ہوتی ہے، ان کی تربیت ایسے ہوتی ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم شخصیت کے مالک، آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس آتے ہیں نا، وہ جو شمر لعین جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھر سے تلواروں کے ساتھ جدا کیا تھا، ایک وقت آیا امام زین العابدین گھر کے اندر بیٹھے ہیں، یہ جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں نا جی، کیا ہوتا ہے جناب سون منگوا لیا، چاول پکوا لیے جی، جناب راج کے چاول بھی کھا لیے تھے، مولوی میں شور شرابہ سن کے چلے گئے۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں ہے، میلاد اس چیز کا نام ہے خالی جھولی آئے ہو کچھ لے کے جاؤ، کچھ باہر جا کے سٹنی بھی نہیں تے سویرے تھوڑے کو پوچھے ہاں جی او جناب مولوی صاحب نے بڑی چس کر دیتی ہے، وہ کی کیا مولوی صاحب نے سمجھ کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے نانا نبی علیہ السلام کے غلاموں، ہم میلاد کی محفل میں آتے ہیں، نبی کی سیرت کو نبی کے کردار کو سننے کے لیے آتے ہیں، ہم آتے خالی ہیں نبی کا کردار سن کے اپنی زندگی کو بہتر بنا کے دوسرے لوگوں کو جا کے بتائیں۔ اور تم رات میلاد کی محفل میں نہیں گئے تھے نا، ہم نبی کی محفل میں گئے تھے، ہم نے نبی کے کردار کو سنا ہے، ہم حسین کے کردار کو سنتے آئے ہیں، کائنہ کا ہم جاہل تھے، آج ہم نے نبی کا کردار سنا ہے، ہماری زندگی میں بہتری ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اب جس قاتل نے امام علی مقام کا سر دھر سے جدا کیا تھا کربلا کے میدان کے اندر، وقت آیا مدینہ شریف کے اندر آیا، پیاسا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو نہیں پتا تھا اس گھر کے مالک کا سر میں نے جدا کیا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، پیاس تھی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام زین العابدین حسین پاک کا شہزادے باہر آئے، اس نے کہا کہ جناب میں مسافر ہوں، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ٹھہر جا، کیا کر ٹھہر جا میں لے کے آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے،
سوال پانی کا تھا، آپ پیالے کے اندر دودھ لے آئے. کیا کیا؟ اپنے ابے کے قاتل کے پاس، جس نے امام حسین کے سر کو کربلا کے میدان کے اندر تلواروں کے ساتھ جدا کر کے نیزے کے اوپر چڑھایا تھا، اور حسین کا شہزادہ اپنے باپ کے دشمن کو بجائے پانی کے دودھ پیش کر رہا ہے. ہم نے کبھی پڑھا ہے اس سیرت کو؟ ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ سوچا ہے؟ جس حسین کا نعرے مارتے ہیں، جس حسین کا لنگر محرم کے اندر ہم نیازیں سبیلے پکاتے ہیں، اس حسین کے شہزادے کا کردار کیسا تھا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا. آپ اندر تشریف لے گئے، پیالے کے اندر دودھ لیے. جب اس نے دیکھا کہ دودھ ہے، میں نے پانی کا سوال کیا تھا، دودھ آ گیا ہے. اس ظالم نے کہا جناب مجھے آپ نے پہچانا ہے؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد گرامی فرمایا ظالم چپ کر کے دودھ پی، میں جانتا ہوں تیری اوقات کو، میں تیری اوقات کو جانتا ہوں. فرمایا میں نے پانی کا سوال کیا تھا اور آپ دودھ لے آئے ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں میں آپ کے باپ حسین کا قاتل ہوں. یہ صرف حسین کا قاتل نہیں تھا، پوری حسینیت کا قاتل تھا. جی فرمایا میں جانتا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کمال کا جملہ، تاریخی جملہ آپ نے سنہری حروف کے ساتھ سنہری تختوں کے اوپر نوٹ کر دیا. آپ نے ارشاد گرامی فرمایا ظالم تو نے پانی کا سوال کیا ہے اور تجھے دودھ ملا ہے. اگر تو دودھ کا سوال کیا، اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کوثر عطا کر دے، آپ ایک کوثر عطا فرما دیتا. اور میں وجہ کیا ہے؟ اور میں کیا وجہ ہوگا؟ تو نے سوال کیا تھا، تو نے ہولا سوال کیا، تو نے مارا سوال کیا، میں نے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا فرما دی. فرمایا اچھا مجھے جانتے ہو؟ فرمایا جانتا ہوں. فرمایا پھر جو باپ کا قاتل ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ تو نہیں ہوتا. آپ نے ارشاد گرامی فرمایا جب کربلا کے اندر ہم گئے تھے، ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا قیامت تک ہم لعنت دے دے گا. آج تو ہمارا مہمان بن کے آیا، آج تو ہمارا. جب ہم کربلا میں تھے تو ہم تمہارے مہمان تھے. جو تم نے سلوک کیا دنیا جانتی ہے، اور تمہارے سلوک کے اوپر رب لعنت بھیجے گا قیامت تک. فرمایا اگر جو تم نے کیا وہی ہم کریں، تمہاری ہماری تربیت میں فرق کیا رہے گا؟ تمہاری ہماری تربیت میں فرق کیا رہے گا؟ اور میں تمہاری تربیت کافرہ معنی کی ہے، میری تربیت نبی کی بیٹی سیدہ زہرا نے کی ہے. حضرات گرامی وہ مائیں کہاں گئی ہیں؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ مائیں ختم ہو گئی ہیں. آج مائیں بے نمازی ہیں. آج مائیں صبح پہنچ کے باقی نمازیں تو دور کی بات ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صبح پہنچ کے صبح کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی. قرآن کی تلاوت اور تفسیر تو دور کی بات ہے، سویرے سویرے قرآن پڑھ کے اپنے سینے کے ساتھ بھی نہیں لگاتی. تو پھر پیدا ہونے والا شرابی ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والا زانی ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والا بد کردار یزیدی ہو سکتا ہے، حسین کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا. ہوں گلاں اوکھے شروع ہو گئے تو تھوڑا کم تھوڑے میرے خیال سے پچا نہیں ہونا چاہیے. جی اگر تھوڑا گلاں پسند آ رہے ہیں تو آخو سبحان اللہ. ہم نے میلاد کی مجلس کے اندر کیا کردار سیکھنا ہوتا ہے نا. جی اگر جناب ہم آئیں اور میلاد کی مجلس کے اندر شعر و شاعری ڈوڑے یہ وہ سنا کے چلے جائیں، صبح جناب مولوی صاحب آئے تو کچھ پلے نہیں پئی، کچھ پلے نانا. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر میں جو بیان کروں نا، صبح آپ اٹھ کے اتنا کہیں یار عمل کریں نہ کریں یہ ہمارا اپنا انصاف ہے، لیکن مولوی صاحب نے رات جو حسین کا کردار بتایا تھا نا، اگر ہم عمل کرنے پکے سچے سن سے لے کر حسینی بن جائیں گے. حسینی بولو حسینی. حضرات گرامی نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. کیا
بڑی عزت بڑا مقام عطا فرمایا. میں تو اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ 2004 سے لے کر 2010 تک میں نے 8 سال کا دورہ حدیث شریف کیا, اس کے اندر یہی پڑھا. 2010 سے لے کر 2023 تک 13 سال ہو گئے ہیں, اور کم و بیش مجھے 17 سے 18 سال ہو گئے ہیں منبر کے ساتھ میرا واسطہ ہے. مجھے تو یہی اس نتیجے پر پہنچا ہوں, الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن یہ نعت مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ ہے. قرآن کی جس آیت کو پڑھ لو حضور کی شان ہے, جس آیت کو پڑھ لو, جس سپارے کو پڑھ لو, جس سورت کو پڑھ لو, جس لفظ کو پڑھ لو, ایک ایک حرف بتائے گا اندر تو مصطفیٰ کا ہی ذکر ہے. حضرات گرامی, حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, بڑے خوش نصیب ہو تم, بڑی عزتوں والے ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی کی مجلس کی محفل کے اندر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اگر میں وہ حدیث پاک بیان کروں جو میں پہلے کرتا ہوں تو بے جانا ہوگا. جب ہم نماز کے لیے یا میلاد کے لیے مسجد کی طرف چل کر ہم گھر سے روانہ ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے, فرشتوں یہ میرا بندہ, یہ میرا بندہ, یہ بندہ, یہ بندہ, یہ بندہ, یہ جتنے بھی میلاد کی نیت لے کر گھر سے روانہ ہوئے ہیں اور انہوں نے سوچا ہے کہ آج ڈیوری کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد کی مجلس ہے, گھر سے روانہ ہوئے ہیں, فرشتوں ان کا ایک ایک قدم گنو, بولو ان کا ایک ایک قدم گنو. ہوں تسی بولو گے تو پھر میں نے آسانی نا جناب, ایک ایک قدم. جناب آپ بڑی عزت کے ساتھ, بڑی ٹھاٹھ بات کے ساتھ آئے ہو, آپ اکیلے نہیں آئے, فرشتے آپ کے قدم گن رہے تھے. اور جب ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا ہماری ڈیوٹی کیا ختم ہو گئی ہے, ہم واپس آ جائیں. رب نے فرمایا نانا یہ محمد کا میلاد سنیں گے تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اب ہم یہاں پہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں رہے پر وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. میلاد کی محفل ختم ہو جاتی ہے, فرشتے کہتے ہیں مالک ہمیں چھٹی, رب فرماتا ہے نہیں اب یہ واپس جائیں گے, اب یہ واپس جائیں گے. فرشتے کہنے ہوں گے جناب اسی چنگی مصیبت جا کے کہ سارا دن جناب چوری دے پٹھے تے دودھ پانی تے جناب ہوں سارے کو قدم گنوانا پیا. رب اللہ فرماتا ہے نا کرتوتاں نو نہ ویکھو, اے ویکھو کیڑی مجلس وچ آئے, اے ویکھو کہ کیڑے میرے یار دی مجلس سے اندر نبی علیہ السلام کے ذکر کے اندر آئے ہیں. ان کے قدم نہ گنواؤں تو کیا کروں. اچھا قدم گنوا کے رب کیا کرتا ہے, رب فرماتا ہے جب واپس پہنچ جائے نا گھر بستر کے اوپر نواب صاحب سو جائیں, اللہ فرماتا ہے فرشتے واپس آ جاؤ, واپس آ جاتے ہیں. فرشتے اپنے قیام رکوع رب کی تسبیحات شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں جو ڈیوٹی کر کے آئے ہو نا حساب دو, جو ڈیوٹی کر کے آئے ہو حساب دو. مالک کیا حساب دے, اللہ فرماتا ہے کتنے قدم تھے. قاری شہزاد صاحب فرید پور سے آئے, بتاؤ ان کے کتنے قدم تھے. قاری رفیق صاحب ڈیوری سے آئے, مولوی صاحب کنجور سے آیا. یہ حضور کے دیوانے مستانے نبی کے در کے جتنے بھی سرکار کے در کے غلام بیٹھے, کوئی موٹے پر سے, کوئی فرید پر, روز پر سے. اللہ فرماتا ہے ایک ایک بندے کے قدم بتاؤ کتنے جانے میں اٹھائے تھے, واپس آنے میں کتنے قدم تھے. اللہ اتنے تھے. اللہ فرماتا ہے جتنے قدم اٹھا کے گئے تھے, جتنے قدم واپس اٹھا کے آئے ہیں, ہر قدم جو ایک گناہ, ہر قدم ایک ایک گناہ مٹا دو. مالک ٹھیک ہو گیا, ایک ایک گناہ مٹ گیا. رب فرماتا ہے ایک ایک نیکی بدھاؤ, ایک ایک نیکی. اب فرشتے ایک ایک نیکی بڑھا دیتے ہیں, ایک ایک اپنا گناہ گھٹا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت تک آپ ان کے لیے تم نے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو یتیم سمجھا ہے, لاوارث ہیں کیا؟ نا ہم یتیم نہیں ہیں, ہمارے مالک ہمارے آقا اور مولا مدینے کے تاجدار زندہ ہیں. مدینے کے تاجدار. اچھا کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ کچھ مولوی چھوٹی سوچتے مالک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سخت اللہ نبی مار کے مٹی ہو گئے. میں کہ تھوڑے نبی ہونے, بولو میں کہ تھوڑا نبی ہونے جرا مار کے مٹی ہو گیا.
سارے نبی تو ہوئے کہ تاجدار بریلی سیدی امام عشق محبت اعلی حضرت سید الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نبی چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کی قسم اٹھا کے احمد رضا کہتا ہے آپ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، آپ اپنی قبر کے اندر ہے، بولو آپ اپنی قبر انور کے اندر ہے، اور میرا نبی تو وہ ہے جہاں پہ قدم رکھے اللہ فرماتا ہے جنت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا گھر مبارک تھا نا حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجرہ مبارک سے لے کر سرکار علیہ السلام کے پاک منبر تک درمیان میں جو ٹکڑا تھا نا، نبی علیہ السلام کا جو گھر پاک تھا، گھر سے آنے سے لے کر منبر پاک تک جتنا درمیان میں راستہ تھا، نبی علیہ السلام لہر میں بیٹھے ہیں، مونٹ کے اندر بیٹھے تھے۔ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا راستہ ہے سارا جنت۔ سارا کیا ہے؟ بولو سارا کیا ہے؟ جنت۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب روح مبارکہ قابض ہوئی نا، ایک لمحے کے لیے نبی مرے نہیں ہیں، نبی مرے بس، وہ قرآن کا فیصلہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ رب نے میرے نبی کو روح عطا فرمائی تھی، قرآن کا کوئی فیصلہ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کا کوئی فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا حبیب میں نے قرآن کو بھی سچا کرنا ہے، موت بھی تیری دینی ہے، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی بھی عطا فرمانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے جبریل جناب عزرائیل پاک موت کا فریضہ آیا، نبی علیہ السلام کی روح مبارکہ کو قبض کیا، اللہ کے پاس لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد گرامی فرمایا عزرائیل ہم میرے محبوب کی روح مبارکہ لے آئے ہو؟ جی مالک مولا لے آیا ہوں۔ رب نے فرمایا جہاں رکھنی ہے رکھو۔ بولو اب جو جنتی کی روحیں ہوتی ہیں نا، موت کا فرشتہ جب لے کے جاتا ہے جنت میں رکھتا ہے، جو جہنمی کی ہوتی ہیں وہ جناب والا جہنم کے اندر ہوتی ہیں۔ جو کفار مشرکین کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے نو مولود بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی روحوں کو آراف، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے آراف، وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ تین ہی مقام ہیں، جنت، دوزخ، آراف۔ میرے حبیب کی روح کو موت کا فرشتہ لے کے گیا، موت کے فرشتے کو رب نے فرمایا کہ اس طرح کر جو سب سے اعلیٰ جگہ ہو، سب سے بلند جگہ ہو، وہاں پہ میرے حبیب کی روح کو رکھ دو۔ سب سے بلند جگہ، سب سے عظمت والی جگہ ہو، وہاں پہ رکھ دو۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے نبی کی روح مبارکہ کو لے کے جنت کی ساری جنت کی سیر کرتے ہیں، ساری جنت کی سیر کر کے اور رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں مالک مولا یہ 8 درجے ہیں جنت کے، اور ہر درجے کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے اندر طرح کی تم نے نعمتیں رکھی ہیں، بڑی عزت والی ہے، بڑی شان والی جنت ہے، لیکن مالک مولا حضور کی روح کے قابل نہیں ہے جنت۔ جنت اس قابل نہیں ہے کہ یار کی روح کو وہاں پہ رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اپنی یار کی روح کو رکھا جائے، کون سی جگہ ہے؟ ملک الموت پوری جناب دوڑ لا کے سارے 14 طبق جناب دیکھ کے کہنے یا رب العالمین کوئی ایسی جگہ تو نے بنائی نہیں ہے سوائے سینہ مصطفیٰ کے، سوائے سینہ مصطفیٰ کے کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے نہیں، کوئی اس قابل تو نے جگہ نہیں بنائی، چاہے عرش اولا کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے جب سینہ مصطفیٰ کے اندر انہوں نے صحیح کرنا ہے نا، جا محبوب کریم کے سینے کے اندر ان کو واپس رکھ کے آ جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی روح مبارکہ کو واپس لوٹا دیا، جب واپس آ گئے تو زندگی، بولو زندگی مل گئی۔ حضرات گرامی یہ زندگی کی بات ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جب فرشتے قبر میں آئیں گے نا وہ 3 سوال پوچھیں گے۔ کتنے سوال؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، کیا من ربو کا؟ فرشتے وہ سوٹا چک کے آن گے جناب، تو انہوں کو ذرا سوٹا ہونا چنگا پارا ہونے۔ جی حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ ان کے جو بال مبارک ہوں گے نا، سر کے بال، اور ان کے جو دانت ہوں گے، ایک ایک دانت پہاڑوں کے برابر ہوگا، اور اتنی ڈرانی شکل کے اندر آئیں گے کہ جناب ساڑھے چھکے اٹھ جائیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے، بٹھا کے کہیں گے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو آپ جیسا نیک ہوگا، جو آپ جیسا متقی ہوگا، نبی کے میلاد کی محفل میں آنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، نبی کے میلاد کی مصطفیٰ کی محفل میں ذکر اپنا رزق حلال خرچ کرنے والا ہوگا، وہ بیک زبان ہو کے کہے گا کہ تم پوچھتے ہو مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب وہ پوچھیں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، حاضر اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ جب بولا جاتا ہے نا، وہ مشار کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب فرشتے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے، نبی علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ آقا کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر ہوں گے، ہم قبر کے اندر ہوں گے، ہماری قبر سے لے کر گنبد خضرا تک جتنی زمین کے فاصلے ہیں، رب کائنات سارے پردوں کو ہٹا دے گا، مصطفیٰ سامنے ہوں گے، فرشتے اشارہ کر کے کہیں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اور مرنے والے زہرا کے بابے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ زہرا کے بابے میں کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ اگر نبی مر گیا ہے تو مردوں کی طرف بھی اشارے ہوتے ہیں کیا؟ بولو۔ میرے نبی نے واضح طور پہ خود اپنی زندگی کا اعلان فرما دیا، سرکار نے فرمایا فرشتے تمہیں کہیں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اشارہ کر کے فرشتے کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں، اس محبوب جان جانا کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ جو ہم جیسا ہوگا نا، اور آپ جیسا جو نیکوکار ہوگا، وہ طرف کے بڑھے گا، من تک پہنچا ہوگا اس دلربا کے واسطے۔ فرشتے تم کہتے ہو کہ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہم تو جناب والا جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا تھا، دیوری دل ہوتا تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، چند بندوں کی مسجد تھی، ہم رات کی تعلیم تو نہیں دیتے تھے، ہم یہ نہیں دیتے تھے کہ میلاد کی مجلس سے میں پیدل جانا ہے، سائیکل میں یا موٹر سائیکل میں جانا ہے، ہم یہ نہیں دیتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں، شاید کہ یہی میلاد مصطفیٰ کی مجلس ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم تو اس نیت کے ساتھ آتے ہیں، ہم کس نیت کے ساتھ آتے ہیں؟ شاید کہ یہ میلاد کی مجلس ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ تھوڑی تعداد کے اندر تشریف فرما ہیں لیکن بڑی محبت والے ہیں۔ رب تعداد کو نہیں دیکھتا۔ کربلا کے اندر کتنے تھے ایمان والے؟ بولو 72، اور کافر کتنا تھے؟ 22,000 کا لشکر تھا۔ بولو ایمان کے دامن میں کتنا تھے؟ بلکہ ایمان کے دامن کی کیا بات ہے، ادھر تو ساتھ تھا ہی سارا ایمان، ادھر تو ایمان کا قبلہ حسین تھا، ادھر تو وہ حسین تھا جس حسین پر ایمان بھی ناز کرتا ہے جی۔ ادھر 72 ہیں، ادھر 22,000 ہے۔ امام علی مقام نے دل کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا ہے جناب ہمارے اندر کم و بیش جناب والا 13 کے 15 خواتین ہیں، باقی 57 مرد ہیں، ان کے اندر کچھ نبی کی صحابہ کی اولادیں، کچھ اہل بیت کے مقدس نفوس قدسیہ ہیں۔ 57 بندہ 22,000 بندے کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ بولو عقل تسلیم کر دے۔ امام علی مقام نے کربلا دے مقابلہ کر کے دسیا، یزید